مگر آپ دونوں جو ہیں، جو آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو میٹنگ کی، آپ دونوں اس کے اندر سے شامل تھے، اور یہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی یو اے ای، کویت اور قطر سے جو ہے ہمیں وافر سرمایہ کاری پاکستان آئے گی. انہوں نے کہا کہ جی $25 بلین کی انویسٹمنٹس، بلکہ اس سے زیادہ کی یقین دہانی کرائی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے حالات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے بہتر ہونے جا رہے ہیں، یا بڑی تگ و دو کے بعد دیکھیں نا، ہمیں پاکستان کو IMF سے $1.2 بلین کی امداد ملی تھی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر خلیجی ممالک پاکستان میں $25 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کریں گے؟ زبیر صاحب دیکھیں، ہم تو اس بات کے اوپر جو ہے نا، آپ کی بات جو ہے لانگ ٹرم، یہ جو ابھی بھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں، ہم کو یہ تو کم از کم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس رقم کی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے ایسی کبھی بات بھی نہیں کی. یعنی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ $100 بلین. That's a lot of money. $100 کی بات کریں. آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی، جو ان کی بات جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہی ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف نے $100 بلین لانے کی بات کی ہے اوور دا پیریڈ آف 3 to 5 years. یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اگر $25 بلین بھی آ جاتے ہیں تو ہماری قسمت بدل جائے گی. جو آج ہمارا جو پرابلم ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، ڈالر کی شارٹیج کا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور لانگ ٹرم جو ہمارے جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. ہمارے تو چاروں طرف یہی مسئلے ہیں. تو وہ ان مسئلوں پہ حل کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ شکر گزار ہی ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے بالکل، مگر زبیر صاحب قطع کلامی معاف، اور کاشف صاحب سے بھی میں یہی پوچھوں گی. دیکھیے، جو بھی وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، ظاہر ہے یہاں پہ زمین خریدیں گے. پھر کل آپ نے وزیر اعظم صاحب کی ایک انٹرویو دیکھا، اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جی وہ زمین خرید کے یہاں پہ ایکسکویشن کریں گے. اگر منرلز کے ایکسکویشن کرتے ہیں بلوچستان کے اندر، تو آنے والے دنوں کے اندر وہ بلینز کی تعداد کے اندر جو سرمایہ کاری کر کے یہاں سے باہر لے کے جائیں گے انویسٹمنٹ، تو آؤٹ فلو بھی ہوگا ڈالر کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی اگلے نسلوں کو بھی بیچ دینا ہے؟ اور پھر 2 سال کے بعد، ابھی تو آپ کے پاس ڈالر آ جائیں گے، 2 سال کے بعد جو بگ آؤٹ فلو ہوگا ڈالر کا، اس کا آپ کہاں حساب دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے سمجھنے میں جو ہے نا، تھوڑا سا میں آپ کو ایک تفصیل سے تھوڑی سمجھاتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. دیکھیں، اس میں یہ جو اسکیم ہے، اٹ از بیسیکلی فار ایگریکلچر اینڈ IT اینڈ مائنز اینڈ منرلس. یہ 3 سیکٹر کی وہ بات کرتے ہیں. اب اس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ $25 بلین کا ان کا پلیج ہے کہ ہم اس کو یہاں انویسٹمنٹ کریں گے ان ایگریکلچر. اور جہاں تک لینڈ ہے تو لینڈ ایک ایکویٹی ہوگا، اور جس پروونس میں وہ لینڈ ہوگا وہ اس کو، وہ جو آپ جب اس کے اوپر کلٹیویشن کریں گے اور جو کراپ آئے گا اس کو جب آپ بیچیں گے تو 40% اس کو آپ اس پروونس کو نفع دیں گے. تو اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ وہ لے کے چلے جائیں گے. اس کے اندر سے کنٹینیوڈ ایک پروونشل انکم بھی چلتی رہے گی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات ان سے کی، جب MBS کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں $25 بلین کا انہوں نے پلیج کر لیا. بولا اس میں $10 بلین جو ہے نا میں آپ کو واپس نہیں کروں گا، اگر میں آپ $10 بلین دیں گے میں آپ کو اس کو پاکستانی کمپوننٹ میں پاکستانی روپی میں واپس کروں گا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ دے ول اسٹے پرماننٹلی انٹو آور اکانومی. تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر the thing is that there is no free lunch. زبیر صاحب آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ دونوں جو ہیں بزنس کرتے ہیں. دیکھیں، نہیں منظر، دیکھیں بات سنیں، فری لنچ ہے ہی نہیں. آج جو انہوں نے سیکٹر پسند کیا ہے، it is the right sector. آج فوڈ سیکورٹی از دی big question, especially for the Gulf. So Saudi Arabia جو ہے نا is looking for food security. اس لیے وہ آئیں گے کہ ان کو ایگریکلچر کا موقع ملتا ہے. وہ یہاں کراپ ماڈرن میکنائزیشن سے، ماڈرن مینز سے، اور جو فیسلٹیز انہوں نے پیش کی ہیں وہ سب کچھ دیا انہوں نے. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کاشف صاحب، مگر جو یہاں پہ آپ کے کسان ہیں، چھوٹے کسان تو ویسے ہی بیچارے مر رہے ہیں، جو بڑے کسان بھی ہیں، جو سیاستدان بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر باہر سے ڈالر آئیں گے اور وہ زمین خریدیں گے؟ تو دے ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس، کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہوگی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کے SOPs بھی، TORs بھی، اس کی تمام ڈیٹیلز آنی ہیں کہ کس طرح سے ہوگا. الٹیمیٹلی یہ دس از اے پازیٹیو سائن کہ آپ کے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور آپ کے ملک کے اندر دوسرے ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب اور UAE اور بحرین اور قطر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں، اور یہ صرف فارن انویسٹرز کے لیے نہیں ہے، دس از ویری مچ کلیئر، یہ آپ کے لوکل انویسٹرز کے لیے بھی ہیں. تو آپ کیوں نہیں لوکل انویسٹرز اس میں آگے آتے اور وہ اپنی انویسٹمنٹ، مگر کہ عام آدمی جو، آپ تو کہتے ہیں جی ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو ہے آپ نے ایک طریقے سے انکریج کرنا ہے، تو ایکسپورٹ انڈسٹری کیسے انکریج ہوگی اگر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی اور ادھر بات آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے اپنی لوکل اکانومی کو؟
جی جی نہیں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو لوکل انڈسٹری جس لہج کے اوپر ہے 25% پہ آپ کو مارک اپ ملتا ہے, بینک سے انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا ہے. کون سی انڈسٹری لے سکتی ہے؟ 22% پہ آپ کا سیلز ٹیکس ہے, 35 سے 40% پہ آپ کا انفلیشن ریٹ ہے, ڈیویلیویشن آپ کا 200-300% ہو چکا ہے. ان تمام فیکٹرز کو بھی تو دیکھیے نا. بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی تو دیکھیں, ہمیں کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا. اب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ بہت اچھا سہانا خواب ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے, لیکن ان حالات میں آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. آپ کی کنسائنمنٹس پورٹ کے اوپر کھڑی ہیں, آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی. آپ کے اس وقت بھی میں اپنے بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ اور اپنے بہت سے امپورٹرز کو جانتا ہوں جن کی 4-4, 5-5, 6-6 ہزار ڈالرز کی کنسائنمنٹس ہیں جو نہیں ہو رہی. تو یہ وی ہیو ٹو ریزالو دس ایشوز. کہیں سے تو سٹارٹ کریں نا. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے شروع کرنا ہوگا, مگر صاف و شفاف ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا.